بسم اللہ الرحمن الرحیم قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ ہم کو معلوم ہے، اللہ فرما رہے ہمیں معلوم ہے زمین جو کچھ گھٹاتی ہے، تنقص کے معنی گھٹانا، کم کرنا، ہمارے علم میں ہے۔ ما تنقص الارض، جو کچھ بھی زمین گھٹاتی ہے، کم کرتی ہے، منہم، ان میں سے۔ کیا مطلب یہ کہ جب بندہ مر جاتا ہے، مر کر زمین پہ چلا جاتا ہے، اس کی ہڈیاں کو گلا دیتی ہے، ریت کر دیتی ہے، اس کے بال، اس کی آنکھیں، یہ کمی ہو گئی نا۔ تو یہ جو کچھ بھی کمی ہو رہی ہمارے علم میں ہے، ہمارے علم میں کچھ بھی ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ہم اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ بھائیوں میں ایک بات بتاؤں، اگر ہمارا بعث بعد الموت پر صحیح معنوں میں ایمان ہو جائے نا، میرا بھی اور آپ کا بھی، تو ہماری جو ابھی حالت ہے اس سے بہت زیادہ حالت اچھی ہو جائے۔ صحیح معنوں میں اگر ایمان آ جائے کہ ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے، تو پھر ہم گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ اللہ تعالی صحیح ایمان ہمیں عطا فرمائے۔ ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے حفیظ۔ کیا مطلب؟ لوح محفوظ میں ایک کتاب ہے ہمارے پاس، یاد رکھنے والی کتاب ہے، ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ تو ابھی بھی گھمنڈ میں ہے، میں جیوں گا نہیں، دوبارہ اٹھایا نہیں جاؤں گا، اٹھایا جائے گا تو کچھ بھی کر لے۔ تو ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے حق کو، قرآن کو، اسلام کو، نبی کی باتوں کو۔ یہ ساری چیزیں حق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دین اسلام کو جھٹلایا انہوں نے جب ان کے پاس آ گیا۔ فهم في امر مریج، اور اب یہ ایک ایسی کیفیت میں ہے، مریج کہتے ہیں مضطرب کیفیت، مختلط ہو گیا ہے، ملتبس، کام ان پہ ملتبس ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ نبی کی باتیں یہ شاعر ہیں، شاعرانہ باتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں کاہن ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی جب مسلمان نہیں ہوا تھا تو ایک مرتبہ حرم میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورة حاقہ اس کی آخری آیت ہے وہ پڑھ رہے تھے، تو قرآن سنتے سنتے کہنے لگے کسی شاعر کا کلام ہے۔ کہا یہ شاعر کا کلام بھی نہیں، آیت پڑھی آپ نے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ کاہن ہے، کہا جواب آیا کہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ بڑے حیران ہوئے، تو پھر ہے کیا؟ اللہ فرماتے تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے۔ کہتے میرے اندر ایک بات بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو پھر واقعہ ان کا ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، کسی نے کہا اپنے گھر کی خبر لو، تو اپنی بہن کے پاس گھر میں گئے تو وہاں بھی قرآن کی آواز آئی، بہن کو مارا، بھائی کو بھی مارا جو دلہا بھائی تھے، تو بہن تو ان کی بہن تھی، ایک خون تھا، کہ لگا جو مرضی آئے کر لے، تو کتنا مار۔ ہم جو ہے نا اب نہیں چھوڑ سکتے دین اسلام کو، اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب بہن کا خون دیکھ کر، ان کے یہ جذبات دیکھ کر کہنے لگے اچھا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے تم ناپاک ہو جاؤ، پہلے نہا کر آؤ پھر تم کو دکھائیں گے۔ تو جہاں کے نہا دھو کر آئے تو قرآن پاک نکالا گیا، ان کے سامنے رکھا گیا، پڑھا گیا۔ کہنے لگے یہ تو بہت پیارا کلام ہے۔ تو جو ان کو پڑھا رہے تھے غالباً خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی صحابی، وہ ان کو چٹائی میں باندھ کے چھپا دیا تھا۔ عمر سے سب ڈرتے تھے، تو وہ بھی نکل آئے کہ عمر خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے بارے میں سنا و بشارت دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ یا عمر بن ہشام یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو طاقت دے، تو لگتا ہے تمہارے حق میں دعا قبول ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا رسول اللہ کے پاس پہنچے، وہاں جا کر مسلمان ہوئے۔ تو اب ان کافروں پر کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی جادو کہتے ہیں، کبھی جادو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيج، ان کے اوپر ان کا کام، امر مانے کام، مریج کے معنی ہوتا ہے مختلط، ملتبس، بات ان پر ملتبس ہو گئی ہے، مختلط ہو گئی ہے اور مضطرب ہو گئی، پریشان ہے، کیا جواب دیں، کیا کہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو قائل کرنے کے لیے آسمان و زمین سے نشانیاں دکھا رہا ہے
کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، تم زمین کی طرف دیکھو، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا؟ کون ہے کہ نہیں دیکھا؟ مسلمان ہو کافر ہو، زندگی میں کئی بار دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا نہیں دیکھا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو؟ کیف بنیناہا، کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے، وزیناہا، اور زینت دی ہے اس کو، اور وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی شغاف بھی نہیں ہے۔ زینت ستاروں کے ذریعے دی ہے، وزینا السماء الدنیا بمصابیح، بڑی پیاری چیز لگتی ہے آسمان کے اوپر آپ جب رات کے ٹائم دیکھیں، خاص طور پہ گاؤں گوٹ میں جا کر۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، ہم نے بچھا دیا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اگر نہیں اس کو بچھاتا، نہیں کرتا، ہمارا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں اس میں، پہاڑ میخوں کا کام دیتے ہیں، اس کو روک دیا ہے ہلنے سے، حرکت کرنے سے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے قسم قسم کے خوشنما چیزیں اگا دی ہیں۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی کہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے ہم نے پیدا کیے ہیں۔ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو، دیکھ کر اس سے وہ سمجھ لے کہ یہ جو چیز پیدا کی ہے اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ تبصرةً، تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی، یعنی اس کو دیکھا بھی ہے اور اس کے ذریعے عقل و خرد بھی حاصل کرے، سمجھ بھی حاصل کرے۔ کون؟ منیب، جو بہت رجوع کرنے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر چلتا رہتا ہے اس کے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا ہے، نزلنا اتارا ہے ہم نے، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، مبارکاً مبارک پانی ہم نے اتارا، بارش کے ذریعے اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور اس مبارک پانی سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ باغات پیدا کیے، اگائے۔ اور وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے، کٹنے والے ایسے کھیت جو کاٹے جاتے ہیں، اب پھر اس کے اناج نکالا جاتا ہے۔ اب تو یہ چیز بہت ترقی کر گئی ہے، پہلے کیا تھا کہ کسان اس کو مارتا تھا پھر نکالتا تھا، اب ساری چیزیں مشینوں میں ہو جاتی ہیں، بہت جلدی نکل جاتا ہے، اس کی صفائی بھی ہو جاتی ہے، اس کی اب تو چاول کی پالش بھی ہو جاتی ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجور کے درخت، الباسقات بلند و بالا، لہا طلع نضید، لہا اس کے لیے، طلع جو پہلے پہلے پھل آتا ہے نا، پہلے پہلے یعنی ابھی بھی کچا ہوتا ہے کہ مٹھاس ہوتی ہے، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور وہ نضید کہتے ہیں طے بہ طے، آپ دیکھتے ہوں گے طے بہ طے ہے، تو یہ پیدا کیا ہے۔ اور کھجور بعد میں پھر پک جائے تو کھجور بن جاتی ہے، تمر ہو جاتا ہے، ورنہ جو کچی ہوتی ہے بسر بولتے ہیں اس کو عربی میں۔ تو وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، رزقاً، یہ ساری چیزیں سب بندے کے، رزقاً للعباد، یہ آپ جو بیٹھے ہیں آپ کے رزق کے لیے سارا انتظام اللہ نے کیا ہے، پانی سے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، رزق ہے بندوں کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا مردار زمین کو، بنجر زمین کو، بالکل بیکار زمین تھی، پانی برسا کر اس کو زندہ کر دیا اور کھیت لہلانے لگ گئے، درخت آ گئے، اس میں پھل آ گئے، پھول آ گئے، خوبصورت لگ رہا ہے، بندوں کے رزق کا سبب بنا دیا ہے۔ کذالک الخروج، تو میرے بندو ایسا نہ دنیا کے کھانے پینے اور زینت میں لگ کر تم آخرت کو بھول جاؤ، اور جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو گناہ اور ظلم میں وہ بے مہار ہو جاتا ہے کہ بھئی مر جاؤں گا پھر کون حساب لے گا، ختم، مٹی میں چلے جاؤ۔ نہیں، تم کو بھی اسی طرح نکالا جائے گا، جیسے اس مردہ زمین کو میں نے زندہ کیا تم کو بھی زندہ میں کر دوں گا۔